السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث مبارکہ، عنوان: نیک بخت وہ ہے جو فتنوں سے دور رہا۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قسم اللہ کی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، نیک بخت وہ ہے جو فتنوں سے دور رہا۔ نیک بخت وہ ہے جو فتنوں سے دور رہا، اور جو اس میں پھنس گیا پھر اس نے صبر کیا تو پھر اس کا کیا کہنا۔ رواہ سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 4263۔ دوستو، آپ کے سامنے میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ نیک بخت وہ ہے جو فتنوں سے دور رہا۔ فتنوں سے مراد بہت سے فتنے ہیں، جس میں سے چند میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، جن میں سے ایک فتنہ جو ہے وہ عورت کا ہے کہ حدیث پاک میں آیا، النساء حبائل الشیطان، کہ عورت جو ہے شیطان کے جالوں میں سے ایک جال ہے، شیطان کی رسیوں میں سے ایک رسی ہے۔ کیونکہ عورت کا جو فتنہ ہے وہ ایسا فتنہ ہے کہ ایمان والے کو جب اپنے جال میں پھنسا ڈالے تو اس کے لیے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ عورت ایک ایسا فتنہ ہے کہ انسان کو اپنی طرف مائل کر دیتی ہے۔ ایسے بہت سے لوگ اپنی زندگی کو غلط نہج پر، غلط راستے پر لے جاتے ہیں۔ بہت سے ایسے واقعات زندگی میں پیش آتے ہیں جو عورت کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ انسان اپنی ہستی کھیلتی زندگی کو عورت کی وجہ سے تباہ کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ عورت جو ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور جو شخص عورت جیسے فتنے سے محفوظ رہا تو حدیث میں اس کے لیے نیک بختی کی علامت جو ہے بیان فرمائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ نیک بخت ہے۔ اور اس کے علاوہ جو فتنے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے لیے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ گویا جو شخص مال کے اندر ایسا مبتلا ہوا، کمانے کے اندر، نہ اس نے دن دیکھے نہ رات دیکھے، اور نہ اس نے حلال کو دیکھا نہ حرام کو دیکھا، ناجائز طریقے سے مال کو کمانے میں مصروف ہو گیا، اللہ کے احکامات کو بھول بیٹھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو بھول بیٹھا، تو گویا کہ یہ فتنہ میں مبتلا ہے۔ اور اس کے برعکس وہ شخص نیک بخت ہے کہ جس کے پاس مال ہے لیکن اپنے مال کے ہونے کے باوجود بھی اس نے اللہ کے احکامات کو مانا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو مانا، اس پر عمل کیا، تو یہ وہ شخص نیک بخت ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اولاد بھی فتنہ ہے، کہ انسان اپنی اولاد کے لیے دن رات ایک کر کے، ان کی خوشی کے لیے، ان کو کچھ بنانے کے لیے دن رات ایک کرتا ہے، کماتا ہے، لیکن اس کمانے میں اتنی مصروفیت ہو جانا، اتنا اپنے آپ کو مشغول کر دینا کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، گویا کہ یہ بھی فتنے میں مبتلا ہے۔ اور وہ شخص جس کی اولاد ہے لیکن اس نے جو ہے اپنی اولاد کے لیے اچھی تربیت کر دی، اپنی اولاد کو اچھا تعلیم دے دی، اور ان کو اتنا ان کے لیے کر دیا کہ وہ اپنی زندگی میں آسانی والے راستے جو ہے ڈھونڈ سکتے ہیں، اپنے معاملات کو خود ہینڈل کر سکتے ہیں، تو یہ شخص جو ہے گویا کہ یہ اپنے فتنے سے، اولاد والے فتنے سے محفوظ رہا، کہ اس نے زندگی کو جو ہے درمیانے توسط درمیانے طریقے سے گزارا، اللہ کے احکامات کو بھی نہیں چھوڑا، نماز کو نہیں چھوڑا، قرآن کو نہیں چھوڑا، اپنے جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو جو ہے اپنی زندگی میں عملی طور پر اس نے جو ہے اس پر چلتا رہا، اور اپنی اولاد کو وقت اتنا دیا جتنا وہ دے سکتا تھا، جتنا وہ ان کے لیے بہتر کر سکتا تھا۔ تو یہ شخص بھی میں کہتا ہوں کہ وہ نیک بخت ہے، کہ اپنی پوری 24 گھنٹے کی زندگی اولاد کے پیچھے نہیں لگا دی، ہو میں نہیں لگا دی، حرص میں نہیں لگا دی، تو ایسا شخص بھی نیک بخت ہے۔ اور فرمایا کہ جو پھنس گیا، یعنی کہ جو فتنے کے اندر مبتلا ہو گیا، خدا نخواستہ ایسا فتنہ آ گیا
کہ ایک عورت نے اس کو اپنے قابو میں لے لیا اور اس کو جو ہے برائی کی طرف دعوت دی، اور اس ماحول کے ہونے کے باوجود، اس فتنے کے ہونے کے باوجود اس کو اللہ کا خوف آیا، اس نے صبر کیا۔ صبر کرنے سے مراد کہ وہ گناہ سے رک گیا، اس نے جو ہے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ کا ڈر اس کے دل میں آ گیا، تو فرمایا کہ اس کی تو شان ہی نرالی ہے، یہ تو نیک بختی سے ہی آگے بڑھ گیا کہ اس کا کیا کہنا کہ گناہوں کے آلات موجود ہیں، عورت موجود ہے، اس کو اپنی طرف آمادہ کر رہی ہے، لیکن یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اس فتنے سے محفوظ ہو رہا، تو یہ شخص جو ہے نیک بختی سے بڑھ گیا۔ فرمایا کہ اس کا تو کیا کہنا۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص نے کسی کو رشوت دی، پیسہ دیا کہ فلاں میرا کام کر دو، میں تمہیں یہ پیسہ دیتا ہوں، لیکن اس نے اس فتنے کو لینے سے انکار کر دیا، حالانکہ پیسہ اس کے ہر خواہش کو پوری کر سکتا ہے، لیکن نہیں، کیونکہ وہ رشوت ہے، حرام ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، تو اس لیے اس نے اس کو واپس کر دیا، تو گویا کہ یہ بھی نیک بختی سے بڑھ گیا۔ تو میرے بھائیوں، اپنے آپ کو ان پرفتن دور سے بچائیں، اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل سے بچائیں، فتنوں سے بچائیں، تو انشاءاللہ ہم بھی نیک بخت بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ پاک ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں عمل کرنے کی اور ان کو پڑھنے کی، ان کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا